کوئی ایکسرسائز شروع کی، تو ایکسرسائز کب فائدہ مند ہوتی؟ جب ریگولر کی جائے اور اس کا کوئی ٹائم ہو، پھر وہ سٹیپس اتنے ہی نمبر میں موو کیے جائیں. مثلا اگر آپ نے اسٹریچز کرنی ہے 10 ٹائمز تو پھر وہ 10 ہی ہو. یہ نہیں ایک دن 5 کر لی، ایک دن 4 کر لی، ایک دن 20 کر لی، یہ نہیں، کنسسٹنٹ ہو، کیونکہ اس کے بغیر پھر وہ کام نہیں کرے گا. تو بچے کے ساتھ بھی جب آپ کریں تو ایک کنسسٹنسی اس کے اندر ہو اس کام میں. پھر ایک چیز کو یا ایک ڈسپلن کو ایک دو دفعہ کر کے چھوڑ نہ دیں. اچھا نہیں، یہ نہیں ورک کیا، چھوڑو اس کو، یہ نہیں کام کیا، نہیں. بعض کے نتیجہ تھوڑے ٹھہر کے آتا ہے، صبر کے ساتھ کئی دفعہ اس کو آزمائیں. اچھا، اسی طرح اگر آپ بچے کو ڈسپلن کر رہے ہیں اور آپ اکثر اسمائل کرتے ہیں تو اسمائل کرنا چھوڑ دیں، یہ بھی سزا ہے. چہرے پر آپ کے سختی آنی چاہیے، نگاہ میں آنی چاہیے، چونکہ ہم سختی والے ڈسپلن والی چیزیں پڑھ رہے ہیں. لیکن گرمبل نہیں کرنا، بڑبڑانا نہیں. یہ سب سے ویک طریقہ ہے کہ اپنے منہ میں بولے جائیں، اپنے آپ سے بولے جائیں اور چلتے پھرتے بولتے جائیں اور اپنے غصے کا اظہار کرتے جائیں اور نہ کسی کو سمجھ آئے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس سے آپ نے پرہیز کرنا. اسی طرح دروازے نہیں پٹخانے، جوتے نہیں پٹخانے. کیوں؟ کیا وجہ؟ مثلا آپ بچے کو تہذیب سکھا رہے ہیں اور آپ دروازہ پٹخ کے مارتے ہیں اس کے کمرے کا اور آپ نکل جاتے ہیں. وہ لیٹ کے کیا سوچ رہا ہے؟ تہذیب سیکھ رہا ہے. آپ کیا امپریشن چھوڑ کے گئے؟ اسی طرح بعض لوگ جسٹ واک آؤٹ، یہ بھی نہیں کرنا. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ ایسا ہوتا نا کہ بعض اوقات ہم بچے کو کہتے ہیں دودھ پی لو، پی لو، نہیں پیتے، اچھا بائک آؤٹ، میں جا رہی ہوں، واک آؤٹ. اب آپ کیا شو کر رہے ہیں؟ اس کو کیا دکھا رہے ہیں؟ کیا یہ تہذیب سکھا رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کرتے کرتے خود اپنا جو طریقہ ہے اسے خراب نہیں کرنا، خود مس بہیو نہیں کرنا. یعنی ان کے مس بہیو کا علاج اپنے مس بہیویئر سے نہیں کرنا. وہ اس کو آپ کی ویکنس سمجھتے ہیں اور اس میں تھوڑا فیل بیڈ کرتے ہیں، مگر وہ بدلتے نہیں ہیں، وہ طریقہ نہیں چھوڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ آپ کسی سے ناراض ہوئے واک آؤٹ کر کے چلے گئے ہوں، غصے میں آئے ہوں. کن چیزوں کو بچوں کی آپ اگنور کر دیں گے؟ مثلاً وہ لڑ رہے ہیں آپس میں تو تھوڑی دیر لڑنے دیں. گر پڑے ہیں تو اٹھنے دیں. آپس میں کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں یا خود اکیلے میں کر رہے ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا بچے ری 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 کرے چلے جاتے ہیں، کرنے دیں تھوڑی دیر، لیو دم الون. بعض اوقات رونا شروع کر دیتے، رونے دیں تھوڑی دیر، کچھ نہیں ہوتا. بعض بچے روتے روتے زمین پہ ٹانگیں مار رہے ہوتے ہیں، پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، مارنے دیں، کیا پتا زمزم پڑے. تو کیونکہ ہم خود ہی مائیں بے صبری ہو جاتی، ہائے میرا بچہ رو پڑا. تو پھر اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، گیو دم ٹائم. اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ اتنا روئے اور اماں نے پوچھا ہی نہیں تو پھر اگلی دفعہ وہ اتنا نہیں روئیں گی. ٹھیک ہے. پیچھے رہ جاتے ہیں، ہاں ٹینشن مانگتے، بالکل. ہاں تھوڑی دیر ادھر بیٹھ جائے، خود بھی ٹھیک ہے کھڑے رہو، میں بھی بیٹھی ہوں، کتنی دیر کھڑے ہونا یار. تو یہ ہے اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، اور یہ دیکھنا کہ کب توجہ دینی ہے اور کب اگنور کرنا ہے. لیکن اگر وہ کوئی قانون توڑ رہے ہیں یا کوئی سڑک پہ نکلے چلے جا رہے تو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ٹریفک میں کہیں کسی گاڑی کے نیچے آ جائیں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جاؤ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس کو بھی لمٹ کے اندر اگنور کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعض بچے روتے روتے ان کا دم گھٹ جاتا ہے، ان کو اٹیک ہو جاتا ہے، تو اس میں اگنور نہیں کر دینا کہ تھوڑی دیر بے ہوش پڑے رہے. یعنی ہر چیز کی ایک لمٹ بھی رکھنی ہے. ایسا نہ کل کوئی آپ کے کیسا ہو گیا، آپ نے کہا تھا اگنور کر دو تو ہم نے چھوڑ دیا. چلیے ٹھیک ہے. اب میں سنت سے کچھ مثالیں دوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانوں کی تربیت کر رہے تھے تو کیا کیا طریقے آپ نے اختیار کیے اور کس طرح آپ نے اپنی توجہ ہٹا کر لوگوں کے برے رویوں کی اصلاح کی یا برے رویوں کی حوصلہ شکنی کی، کس طرح مس بہیویئر کو ڈسکریج کیا.
اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے جہاں تعریف ضروری ہے وہاں برے رویے کو ڈسکریج کرنا بھی ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. جو کچھ یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور شریفانہ طریقے سے ان سے الگ ہو جائیے. یعنی ریئیکشن نہیں بلکہ خاموشی اختیار کرنا. جب سامنے کا شخص چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو، وہ بدتمیزی کر رہا ہو تو اس پر آپ کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں اور ایک طرف کو ہو جائیں. یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے. غصہ آنے پر خاموشی اختیار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرے. اذا غضب احدکم فلیسکت. یعنی غصے میں چیخنا چلانا نہیں بلکہ خاموشی اختیار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی لڑ رہے تھے، ریسلنگ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں پہلوان ہے جو ہر ایک کو پچھاڑ دیتا ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو ہر ایک کو پچھاڑ سکتا ہے. وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا. The one who can control himself. بس وہ اس پہ غالب آ گیا اور اپنے شیطان پہ بھی غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پہ بھی غالب آ گیا. یعنی اس نے 3 کو پچھاڑا. سمجھ گئے؟ یعنی جب آپ غصے میں صرف خود کو کنٹرول کر لیتے ہیں، بولتے نہیں، نیگیٹولی ریئیکٹ نہیں کرتے، تو آپ اتنے طاقتور ہیں کہ خود کو بھی کنٹرول کیا، سامنے والے کو بھی اور شیطانوں کو بھی. اسی طرح جہاں تک بات ہوئی تھی کہ چہرے سے غصہ ظاہر کرنا، تو اس کی سنت میں مثال کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے. تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں، چہرے سے سمجھ جائیں. یہ ایک مسنون طریقہ ہے اصلاح کا، ڈسپلن کرنے کا. لیکن ڈانٹنا، گالی گلوچ یہ اصلاح نہیں، بگاڑ پیدا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے والے، فحش گوئی کرنے والے اور لعنت کرنے والے نہ تھے. اور جب کبھی ناراض ہوتے تو صرف اس قدر فرماتے اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. یعنی ترب جبینو، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، یہ کیا کر رہا ہے. یعنی بہت سافٹ انداز میں ڈانٹ ہوتی تھی آپ کی، بہت آرام سے اپنے غصے کا اظہار کرتے تھے. پھر ایک ٹیکنیک بتائی گئی تھی، توجہ ہٹانا اور اعراض کرنا، اگنور کرنا. یعنی بچے کو جو آپ اٹینشن دے رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، محبت دے رہے تھے، ریوارڈ کر رہے تھے، آپ اس کو چھوڑ دیں، رخ پھیر لیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں میں سے کسی کے بارے میں مطلع ہوتے کہ اس نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ اس وقت تک اس سے اعراض کرتے جب تک وہ توبہ نہ کر لیتا. یعنی آپ کا رویہ کولڈ ہو جاتا اس کے ساتھ. یہ اصلاح کا ایک طریقہ تھا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے ایک بلند گنبد دیکھا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ فلاں انصاری صحابی کا ہے. آپ خاموش ہو گئے اور دل میں یہ بات رکھی، یہاں تک کہ اس گنبد کے مالک آپ کے پاس آئے اور آپ کو لوگوں کے درمیان سلام کیا. آپ نے منہ پھیر لیا. اس طرح کئی بار کیا. جب وہ آپ کی ناراضگی اور اعراض کو یعنی اگنور کرنے کو جان گئے تو انہوں نے صحابہ سے اس کے بارے میں بات کی کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ کی توجہ وہ نہیں ہے، شفقت وہ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، کیا بات ہے. پھر وہ صحابی واپس گئے اور اپنے گنبد کو گرا دیا اور زمین کے برابر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پھر نکلے، اس گنبد کی طرف جب دیکھا تو وہ نہ تھا. آپ نے فرمایا کہ اس کا کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا ہم سے گنبد کے مالک نے اعراض کی شکایت کی تھی تو ہم نے اسے بتا دیا تو اس نے اس کو گرا دیا. تو آپ نے فرمایا یاد رکھو ہر عمارت مالک کے لیے وبال ہے سوائے اس کے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. پھر آپ کو پہلے بھی یہ حدیث سنائی گئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گدا خریدا جس پہ تصویریں تھیں. تو جب آپ اندر جانے لگے تو دیکھا کہ وہ گدا رکھا ہوا تو آپ اندر تشریف نہیں لائے.
تو کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں. یعنی کس وجہ سے آپ ناراض ہیں، ایک دم محسوس کر لیا. تو آپ نے فرمایا یہ گدا کس کے لیے؟ میں نے عرض کیا آپ کے بیٹھنے کے لیے، ٹیک لگانے کے لیے. فرمایا ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ، اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر تصویر ہو سامنے. تو اس لیے آپ اندر داخل نہیں ہو رہے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ نے ایسے نہیں کہ چھٹتے ہی کہا یہ گدا کیا اور اٹھا پٹخا باہر پھینک، نتھنگ لائک دیٹ. اندر جانے لگے، جب دیکھا باہر آ گئے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو بھی میری غلطی ہے میں معافی مانگتی ہوں. کیا ہوا؟ تو اس وقت آپ نے پھر واضح بتا دیا. ہم کیا کہتے نہیں کچھ نہیں ہوا. واضح بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کی پھر وجہ بھی بتا دی. تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا، بات ختم. پھر اسی طرح بعض اوقات بچے آپ سے غیر ضروری سوال کر کے آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں، یہ بڑے بچے بھی یہ بحث کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کس طرح ڈیل کریں؟ علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن یزید جوفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنے حقوق تو مانگے اور ہمارے حقوق روک لیں؟ آپ نے اس سے اعراض کیا. اس نے آپ سے پھر پوچھا، آپ نے پھر اگنور کر دیا. اس نے دوسری یا تیسری مرتبہ پوچھا تو اشعث بن قیس نے کھینچ لیا اور کہا کہ بات سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ ان پر ان کا بوجھ، تمہارے اوپر تمہارا بوجھ. وہ جو کرتے ہیں وہ خود جواب دیں گے اور تم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہو. یعنی بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالوں کا جواب نہیں بھی دیتے تھے کہ جو درست نہیں ہوتے تھے. یہ بھی اگنور کرنے کا ایک طریقہ ہے، حتیٰ کہ دوسرا شخص خود سمجھنے کی کوشش کرے. دیکھیں جب ہم ٹو مچ انسٹرکشن دے دیتے ہیں نا تو اگلا شخص اپنا دماغ ہی نہیں استعمال کرتا. تو لیٹ دم تھنک، لیٹ دم فگر آؤٹ سم ٹائم، ناٹ آلویز. ابن حوالہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پاس ایک کاتب تھا جس سے آپ کچھ لکھوا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حوالہ، کیا ہم تمہیں بھی لکھ نہ دیں، یعنی کچھ لکھ کے دینا تم کو؟ میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو، اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے کیا پسند فرمایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اعراض فرما لیا، کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ کاتب کو املا کرانا شروع کر دی. اس طرف جھک گئے. کچھ دیر بعد پھر پوچھا، اے ابن حوالہ، کیا ہم تمہیں بھی کچھ لکھ کے نہ دے دیں؟ میں نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں کہ اللہ رسول نے میرے لیے کیا پسند کیا. تو آپ نے پھر اعراض کر لیا اور دوبارہ کاتب کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو لکھوانے لگے. اس کے بعد میں نے دیکھا تو اس تحریر میں عمر کا نام لکھا ہوا رضی اللہ عنہ. میں نے اپنے دل میں سوچا عمر کا نام خیر کے کام میں ہی لکھا جا سکتا ہے. چنانچہ تیسری مرتبہ جب آپ نے پوچھا کہ اے ابن حوالہ، کیا ہم تمہیں بھی نہ لکھ دیں؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں لکھ دیں. یعنی دیکھا کہ عمر کا نام ہے تو میں بھی لکھوا لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حوالہ، جب زمین کے اطراف و اکناف میں فتنے اس طرح ابل پڑیں گے جیسے گائے کے سینگ ہوتے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول میرے لیے کیا پسند فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال پوچھا کہ اس کے بعد جب دوسرا فتنہ بھی فوراً ہی نمودار ہوگا تب کیا کرو گے؟ میں نے حسب سابق جواب دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی پیروی کرنا. اس وقت وہ آدمی پیٹ پھیر کر جا رہا تھا. میں دوڑتا ہوا گیا اور اسے شانوں سے پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور عرض کیا کہ یہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ یہ حکم دے رہے تھے؟ فرمایا ہاں یہی شخص ہے. تو وہ شخص عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بچے کو کوئی کام کہتے ہیں اور وہ اس طرح نہیں کر رہا جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے تو ایک دم اریٹیٹ ہو کے تقریر نہیں جھاڑنا شروع کر دے. کیا کریں؟ اگنور کر دیں، ٹائم دے اس کو، پھر دوبارہ وہی چیز ہے، پھر اگنور کر، پھر اگنور کر، اور پھر اس کے بعد جب وہ خود متوجہ ہو تو پھر آپ آگے بڑھیں، کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح آپ بچے کو ایک بات کہہ رہے ہیں، وہ نہیں سن رہا، آپ کیا کریں؟ اس سے توجہ ہٹا کے کسی دوسرے بچے سے وہی بات شروع کر دیں، اب وہ سنے گا. مثلاً آپ ایک بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ نہیں کھا رہا تو آپ کہتے ہیں اچھا دوسرے کی طرح میں تمہیں کھلاؤں. جو وہ دیکھے گا ماں اس کو کھلا رہی تو کہے گا میں نے بھی کھانا ہے. یہ انسانوں کی ایک نفسیات ہے، جو وہ دیکھتے ہیں اور کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی فوراً کرنا چاہتے ہیں.
عمران بن حسین نے بیان کیا کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ